بجٹ کی تیاریاں بڑی زور و شور سے جا رہی ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے تاجر جو ہے ابھی بھی نئے آنے والے بجٹ کے اوپر خاصے تحفظات رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ان کے اوپر جو ہے جنرل سیس ٹیکس لگا دیا گیا تھا، جو عملی طور پہ جو ہے اب تک گورنمنٹ اس کے نفاذ میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمدی شروع نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ چھوٹے تاجروں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اس دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی کاروباری حالات مخدوش ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارے اوپر نئے ٹیکسز تھوپنے کی کوشش کی گئی تو اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سر کیا توقعات ہیں بجٹ سے، کیا ریلیف مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے، ٹیکسز میں کتنی کمی ہونی چاہیے، کیا آپ کا اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت کی گئی ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے، جہاں تک مشاورت کی بات ہے وہ تو حکومت نے کبھی بھی نہیں کی۔ جب سے آئی ایم ایف کا دباؤ بڑھ رہا ہے، صرف آئی ایم ایف ہے اور ایف بی آر ہے اور حکومت ہے، وزارت خزانہ ہے، تو یہ سب کیونکہ آپ نے دیکھیں اس بجٹ سے قبل حکومت نے پوری کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایک ایسا سافٹ معاہدہ ہو جائے، کچھ ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بجٹ سے یوں بھی بہت اچھی توقع ہم نہیں کر سکتے کہ حکومت نے جو محصولات کے ہدف کا تخمینہ لگایا ہے وہ رواں سال 600 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کو سود کی قسط 8,400 ارب روپے ادا کرنی ہے۔ یہ 2,400 ارب یہ صرف سود کا شارٹ فال ہے، یعنی ہم اپنا پورا محصولات آئی ایم ایف کو دے کر بھی 2,400 ارب کے یعنی اس میں شارٹ فال رہے گا، تو یقیناً اس کے لیے حکومت ملک چلانے کے لیے مزید قرض لے گی یا مزید ٹیکسز بڑھائے گی، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، رواں سال جتنی مشکلات تاجروں نے دیکھی ہیں ملک کی تاریخ میں، ہم نے ایسے بحران نہیں دیکھے۔ کتنے کاروبار بند ہو گئے، ڈاؤن سائزنگ کا ایک بہت بڑا ایک سلسلہ چل نکلا، کاروبار اپنی حیثیت کھو بیٹھے، جن کے پاس 6 ملازم تھے اب وہ 2 ملازمین سے کام لے رہے ہیں، جن کے پاس ان کا کیپٹل 10 لاکھ تھا وہ 2 لاکھ 3 لاکھ سے کام چلا رہے ہیں۔ لوگ اپنا کیپٹل خرچ کر چکے ہیں۔ بجلی کے بل آپ دیکھیں، وہ کاروبار پہ ایک بجلی بن کر گرتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو اخراجات بھی ہیں جو اسی کاروبار پہ یعنی جو جس کا دباؤ ہے۔ تو ایسی صورت میں جب لوگ نئے ملازم نہ رکھ پا رہے ہوں، اسٹاک جمع نہ کر رہے ہوں، چھوٹی جو فیکٹریز ہیں، اسمال انڈسٹریز ہیں، وہ تحفظات کا شکار ہوں، بڑی انڈسٹریز وہ بند ہو رہی ہوں، تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ ایک تجارت دوست ہونا چاہیے۔ بجٹ میں ایسی کوئی ٹیکنیکل ریلیف نکالنی پڑے گی جس سے یہ بند ہوتے ہوئے تباہ ہوتے ہوئے کاروبار یہ دوبارہ سے فعال ہو جائیں۔ کاروبار چلے گا تو ٹیکس ملے گا، اور کاروبار چلے گا تو مہنگائی میں کمی ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بڑھتے ہوئے اخراجات مہنگائی کی ایک روح کو یوں سمجھیں کہ اذیت ناک ایک جو صورتحال ہے، یہ اس نے کاروباری طبقے کے ہوش و حواس اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے ٹیکسز ہیں جو آپ لوگوں کے اوپر کم ہونے چاہیے؟ جیسے سیلز ٹیکس لاسٹ ایئر لگایا گیا تھا، پھر ٹرن اوور ٹیکس ہے، اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے بھی مسائل ہیں، کون سے ٹیکسز کم ہونے چاہیے خیال؟ دیکھیں، ان حالات میں ماضی قریب میں جو سیلز ٹیکس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوشش کی گئی، 18 سے 20%، 21% تک اس کو بڑھا دیا گیا۔ بہت ساری سیکٹرز پر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ وہ بند ہو گئے۔ اسے کم کرنا چاہیے، سیلز ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ میں لانا چاہیے۔ یہی ایک صورت ہے کہ آپ چھوٹی انڈسٹری کے اوپر، چھوٹے تاجروں پہ ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے تو یہ آگے بڑھ سکیں گے۔ دیگر صورت میں یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ ٹیکس لگاتے جائیں، یہ آپ کو ٹیکس نہیں دے سکتے۔ جب آپ کا دیکھیں، ایک سال پچھلے بجٹ میں جو ٹیکسز لگے وہ 25% پہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکے، وہ آپ لاگو ہی نہیں کروا سکے، کیونکہ تجارت میں جان نہیں ہے، جبر سے ٹیکس نافذ ہو نہیں سکتا۔ ٹیکسوں کے لیے تو ایک کاروبار کی بہتری کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تاجر ٹیکس دینے سے گریزاں نہیں ہے، لیکن اس کی آمدنی اتنی تو ہو کہ ٹیکسوں کے لیے کچھ بچ بھی پائے۔ اگر وہ خسارے میں رہے گا تو پھر کسی بھی ٹیکس کی ادائیگی سے وہ اس کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے انکم ٹیکس تو چلے بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیلز ٹیکس اور دیگر جتنے بھی ٹیکسز ہیں
ان کی شرحیں کم کرنی پڑیں گی. اگر وہ اس وقت سہارا ٹیکسوں کے ذریعے نہ دیا گیا، اور خصوصاً امپورٹ کے وہ آئٹمس جو یہاں بہت ساری انڈسٹری میں آئٹمس تیار ہوتے ہیں، ان کی قیمت، ان کے ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ یہ مقامی جو صنعت ہے اس کو بھی سہارا ملے. لیکن ایسا نہیں ہے. ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو بھی موجود نہیں ہے، سستا ہوتا ہے تو بھی دستیاب نہیں ہے. اگر ڈالر 150 روپے پہ آ جاتا ہے اور مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے تو ہمیں اس کی کمی کا فائدہ کیا؟ یہ ساری چیزیں فیک شکل نظر آتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ سرمایہ کار کا اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا. جب سرمایہ کار ہی ہاتھ نہیں بڑھائے گا تو پھر چھوٹی صنعتیں، چھوٹی تجارت وہ کبھی بھی فروغ نہیں کر پائے گی. بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ نے دیکھا کہ میر صاحب کا یہی کہنا تھا، عتیق میر صاحب کا، کہ ایک تو جو ہے سیس ٹیکس میں سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے، کیونکہ پچھلے سال بھی جب یہ امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی اس طریقے سے ریکوری دیکھنے میں نہیں آئی، جو اہداف تھے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے جو کاروباری حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ٹرن اوور ٹیکسز ہیں یا جو اور قسم کے چھوٹے تاجروں پہ جو ٹیکسز ہیں اس میں کمی ہونا چاہیے، نہ کہ اگر اس کے اوپر نئے ٹیکسز لگا دیے گئے، چھوٹے تاجروں پہ مزید بوجھ ڈالا گیا تو یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا.